السلام علیکم۔ تمام طلباء کا جو ہے ٹی ایم سی ورچوئل کلاس روم میں استقبال کرتا ہوں۔ میرا نام شیخ مصطفیٰ نور محمد، اسکول نمبر 13 کوسا۔ بچوں، آج ہم تاریخ کا پہلا سبق جو ہے تاریخ نویسی مغربی روایت، یہ سبق کا مطالعہ جو ہے ہم کرنے والے ہیں۔ سبق کی ابتدا کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو، آپ تمام بچوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی سے لے کے یا پھر 5ویں سے لے کر 9ویں تک کی جو تاریخ کی کتاب آپ نے پڑھی ہوئی ہے، اس کا مطالعہ کیا ہوا ہے، یا اس سے پہلے کی تاریخ ہم دیکھ چکے ہیں، تو تاریخ جو مضمون تھا، اس مضمون کے اندر، وہ کتابوں کے اندر جو ہے ہم نے عام طور سے جو ہے تاریخ، جب یہ لفظ آتا ہے تو ہم یہ سوچتے یا سمجھتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ کسی بادشاہ کی ہوگی، کسی عظیم رہنما کی ہوگی، کسی جنگ کی ہوگی، کسی ملک کی ہوگی، کسی جغرافیائی خطے کی ہوگی، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ اور تاریخ کے تعلق سے ہمارا نظریہ صرف یہ ہے کہ بھائی گزرے ہوئے واقعات کو پڑھ لینا، یعنی اس کو یاد کرنا، سوالات کو، اور پھر اس کے جوابات دینا، یہی تاریخ ہم نے جو ہے اب تک دیکھا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ لوگ تمام طلباء کو ایک بات میں بتاتا ہوں 10ویں کے تعلق سے، کہ 10ویں کی تاریخ کی کتاب اگر ہم کو سمجھنی ہے، کیونکہ یہ سب سے مجھے لگتا ہے کہ بہت بہترین تاریخ کی کتاب ہے یہ، اگر ہم کو سمجھنی ہے تو ایک ذہن جو ہے ہم کو یہ لے کر بیٹھنا پڑے گا، یا یہ کتاب پڑھنے سے پہلے یہ ذہن ہم کو کرنا پڑے گا کہ یہ کتاب ہمیں بتا رہی ہے کہ تاریخ لکھی کس طریقے سے جاتی ہے، تاریخ لکھنے کا طریقہ کیا ہے، کون سے طریقے سے تاریخ لکھی جاتی ہے، وہ اس کتاب میں، 10ویں کی کتاب میں خاص طور سے بتایا ہوا ہے۔ اب تاریخ لکھنے کی روایت، طریقہ جو ہے مختلف ہے۔ ہمارے ملک میں الگ تھا، براعظم ایشیا میں الگ تھا، اور براعظم یورپ یعنی مغربی ممالک میں جو ہے تاریخ لکھنے کا ایک مخصوص طریقہ تھا۔ تو آج جو ہے ہم وہ یہی طریقہ جو ہے تاریخ لکھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ تاریخ لکھنے کا طریقہ جو ہے ہم سیکھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں اس سبق نمبر 1 کے ذریعے سے۔ اسی لیے جو ہے آج کے ہمارے سبق کا نام ہے تاریخ نویسی، یعنی تاریخ لکھنا۔ اور کون سے طریقے سے؟ تو مغربی طریقے سے، مغربی روایت جو ہے، کہ تاریخ نویسی جو ہے مغربی روایت میں کس طریقے سے تاریخ مغربی ممالک میں لکھی جاتی تھی، وہ طریقہ جو ہے آج ہم جو ہے وہ سیکھنے والے، دیکھنے والے۔ اسی لیے جو آج کا ہمارا لیسن کا نام ہے تاریخ نویسی، یعنی تاریخ لکھنا۔ اور کون سے طریقے سے؟ کہ مغربی ممالکوں میں کیا طریقہ تھا تاریخ لکھنے کا، وہ آج جو ہے ہم اس سبق کے ذریعے سے جو ہے وہ سیکھنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ تو اس میں اہم نکات جو ہے 1.1 یعنی 1.1 تاریخ نویسی کی روایت کیا طریقہ ہے، 1.2 1.2 جدید تاریخ نویسی کیا ہے، 1.3 یعنی 1.3 یورپ میں سائنسی نقطہ نظر کی شروعات، ترقی کس طریقے سے ہوئی، کس طریقے سے بر اعظم یورپ میں جو ہے سائنس کی نقطہ نظری کے ذریعے سے تاریخ لکھنے کی جو ہے طریقہ آیا اور تاریخ نویسی لکھی گئی، یہ اور تاریخ نویسی یہ دیکھیں گے ہم۔ اور کن لوگوں نے، کن مفکرین نے تاریخ لکھی ہے یورپ میں، وہ دیکھیں گے، جن میں جو ہے اہم مفکرین کون کون ہیں، وہ ہم جو ہے دیکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں گے صفحہ نمبر 1 پر ہے کہ گزشتہ زمانے میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کو بات ترتیب مربوط کر کے
اس کی تفہیم کے مقصد کے تحت تاریخ کی تحقیق، تاریخ نویسی اور تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور یہ مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے۔ بالکل صحیح۔ ہسٹری جو ہے، سب سے پہلے تاریخ کی ڈیفینیشن میں میرے پہلے ایک دو لیکچرز میں بتا چکا ہوں کہ تاریخ کسے کہتے ہیں، کہ گزرے ہوئے واقعات کی سلسلے وار تحریری معلومات کو تاریخ کہتے ہیں، یعنی گزشتہ زمانے میں جو واقعات گزر چکے ہیں ان کی سیکوینس وائز جو ہے ترتیب لگا کر، ہے نا، لکھنا، اسے تاریخ کہتے ہیں۔ اب گزرے ہوئے واقعات کو بات ترتیب مربوط کرنے کے لیے، ہے نا، اور اسے واقعات کو جمع کرنے کے مقصد کے تحت جو ہے، اور وہ تاریخ لکھنے کو تاریخ کے اندر جو ہے گزشتہ واقعات جو ہے وہ اسے جمع کر کے جو ہے اس کو تاریخ لکھا جاتا ہے۔ اس کی تحقیق، اس کی جو ہے اس کو لکھنا، اور جو ہے اسے لکھ کر جو ہے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اور تاریخ جو ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ مسلسل جو ہے وہ جاری رہنے والا عمل ہے۔ اب یہاں پر تاریخ اور سائنس میں جو ہے کیا فرق ہے، یعنی سائنس جو ہے وہ کس طریقے سے ہے، اور تاریخ سے یہاں پر جو ہے اس کا تھوڑا سا ایک موازنہ جو ہے کیا گیا ہے، کہ سائنسی جو ہے علم جو ہے علوم میں جو ہے حاصل شدہ معلومات کی جو ہے اس کی صداقت کی جانچ کے لیے جو ہے تجرباتی طریقوں اور راست مشاہدے پر انحصار کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار کے ذریعے مختلف واقعات سے متعلق تمام ادوار کے عمومی اصولوں کو پیش کرنا اور انہیں بار بار ثابت کرنا ممکن ہوتا ہے۔ سائنس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سائنس کے اندر جو ہے تجربات آتے ہیں، اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور مشاہدے کے بعد جو ہے آخری جو ہے اس کا نتیجہ نکلا ہے، اور نتیجہ جو ہے 100% جو 100% جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ اب اس نتیجے کو ہم 10 یا 100 بار جو ہے وہ تجربہ کر کے، مشاہدہ کر کے اس کا نتیجہ نکال سکتے ہیں، اور نتیجہ وہی آتا ہے۔ جیسے کہ آکسیجن جو ہے H2O سے بنتا ہے، آکسیجن پلس پانی جو ہے وہ آکسیجن پلس ہائیڈروجن سے ملتا ہے H2O، یہ دونوں ملا کر پانی جس طریقے سے بنتا ہے، اور ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ دونوں کو جمع کر کے پانی H2O بنا کر جو پانی بناتے ہیں، اور لاسٹ میں نکلتا ہے پانی بنا ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے سائنس میں جو ہے 100 بار اگر ہم یہی چیز اگر دہرائے کہ H2 یعنی پانی، H2 یعنی پانی، اور دونوں کو پانی کو الگ کیا تو اس میں آکسیجن اور ہائیڈروجن نکلنے ہی والا ہے۔ تو اس طریقے سے سائنس کے اندر جو ہے ہم 100 بار جو ہے مشاہدہ کر کے نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ تاریخ کی تحقیق میں تجرباتی طریقہ راست مشاہدے پر انحصار کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ تاریخ میں واقعات وقوع پذیر ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن سائنس میں جس طریقے سے ہم جو ہے پریکٹیکل جو ہے، یعنی جو مشاہدہ ہے یا پھر جو اس کا تجربہ ہے 100 بار کر سکتے ہیں، لیکن تاریخ کے اندر جو ہے تجرباتی پریکٹیکل طریقہ جو ہے ہم جو ہے دوہرا نہیں سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں واقعات جو ہے دوبارہ وقوع پذیر نہیں ہوتے ہیں، نیز ان واقعات کو دہرایا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم اکبر بادشاہ کی تاریخ لکھ رہے ہیں تو اکبر بادشاہ نے کیا کیا کام کیے ہوئے اپنی زندگی میں، وہ ہم دہرا سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اکبر بادشاہ نے اپنی زندگی میں جو جتنے واقعات انہوں نے ایک بار کر چکے، دوبارہ ان کو زندہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ صحیح اسی طریقے سے تاریخ جو ہے وہ گزر چکی ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے بار بار جو ہے تجرباتی طریقہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ماہرین کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ تاریخ دستاویز لکھنے کے لیے جس زبان اور رسم الخط کا استعمال کیا ہو،
وہ سب سے پہلے مطالعہ اور تفہیم کے لیے اب تاریخ میں جو ہے، تاریخ اس مضمون کے اندر ماہرین کی کیا ضرورت ہے، کیوں ضرورت ہے، وہ یہاں پر اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ تاریخی دستاویز کے لکھنے کے لیے جس زبان اور رسم الخط کا استعمال کیا گیا ہو، سب سے پہلے اس کا مطالعہ اور تفہیم کے لیے جو ہے اس کا مطالعہ کرنا اور اسے جمع کرنے کے لیے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اس زبان اور رسم الخط کو جاننے والے جو ہے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو تاریخی دستاویز ہم لے رہے ہیں، جس پہ ہم کو تاریخ لکھنی ہے، تو سب سے اس کی پہلے زبان کیا ہے، اس کا رسم الخط یعنی کون سی جو ہے لکھاوٹ، یعنی کون سی زبان میں وہ لکھی گئی ہوئی ہے، اور وہ لکھی ہوئی زبان کو پڑھنے والے پڑھنے کے لیے جو ہے ماہرین کی زبان ہوتی ہے، اور اس زمانے کے جو خطوط ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے خوش نویسی یا کتابات، مصنف کا انداز بیان، استعمال شدہ کاغذ کی قسم اور اس کی تیاری کا زمانہ، حکم نامے کی مہر جیسے مختلف اشیاء کے ماہرین کی مدد سے طے کیا جا سکتا ہے کہ متعلقہ دستاویزات اصلی ہے یا نقلی. یعنی یہاں پر جو خوش نویسی اور کتابات ہے نا، یہ سمجھنے کے لیے، اس کے بعد جو ہے مصنف کا انداز بیان جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، استعمال شدہ کاغذ کی جو قسم ہے، جو کتابیں یا تاریخ جو لکھی ہے تو وہ کون سے کاغذات پہ لکھی ہوئی ہے، کیسا کاغذ ہے، کون سے زمانے کا کاغذ جو ہے استعمال کیا گیا ہے، اس کے لیے ہے بھی جو ہے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے. تیاری کا اس کا زمانہ کون سا ہے، اس کے لیے بھی جو ہے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے. اس زمانے کی مہر جیسے مختلف مہر جو ہے، مہریں پہچاننے کے لیے کون سے زمانے کی مہر ہے، کون سے بادشاہ کی مہر ہے، اس زمانے میں کون سی چیزیں اشیاء ہے، ماہر جو ہے وہ پہچاننے کے لیے ماہرین کے لیے کی ضرورت ہوتی ہے، اور انہی کے ذریعے سے طے کیا جاتا ہے کہ جو متعلقہ یعنی یہ کون سے زمانے کے دستاویزات سے یہ تعلقات رکھتی ہے، اور اس کی پہچان کرنے کے لیے یہ چیزیں جو ہے دستاویزات جو ہے یہ وہ چیزیں جو ہے اصلی ہے یا نہیں، اسے بھی سمجھنے کے لیے ماہرین کی جو ہے ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد تاریخ کے ماہرین کے تقابلی جائزے کے ذریعے تاریخی دستاویز میں درج معلومات کی صداقت کی جانچ کی جا سکتی ہے. صداقت یعنی سچائی کی. اب جو چیز ہم اٹھا کر لکھ رہے اور اٹھا رہے ہیں پرانی چیزوں میں سے، ماخذ میں سے لے رہے ہیں اور اس کو تاریخ میں لکھ رہے ہیں، تو لکھنے سے پہلے ایک یا دو جو ہے ماہرین کا جو آپس میں جو ایک تقابلی جائزہ ہوتا ہے، اور جائزے کے بعد جو ہے اسے دستاویزات میں، اس معلومات کو دستاویز میں ڈالنے سے پہلے اس کی سچائی کی جو ہے جانچ کرنے کے لیے جو ہے وہ ماہرین کی جو ہے ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے تاریخ کی تحقیق میں معاون جو ہے شاخائیں کون کون سی ہے کہ جو ہے ہم کو تاریخ جو ہے ماخذ سے لکھتے ہیں، اور وہ ماخذ جو ہے پہچاننے کے بعد جو ہے وہ صحیح یا غلط ہے، یا پھر اس کی تحقیق کے لیے جو ہے ہم کو کچھ ادارے جو ہے تاریخ کی تحقیق میں معاون جو ہے ادارے جو ہے وہ کام آتے ہیں. تو سب سے پہلا جو ہے آثار قدیمہ جو ہے یہ ایک ادارہ ہے جو پرانی چیزوں کی جو ہے ہم کو پہچان کر کے دیتا ہے کہ فلاں فلاں زمانے کا فلاں فلاں دور کی چیزیں، تو وہ چیزیں ہم لے کر جو ہے پھر وہ ہم تاریخ کے کتابوں میں لکھتے ہیں. اس کے بعد محافظ خانے جو ارکائوز جو ہے وہ جو ہے اس کے اندر بھی تاریخ کی چیزیں ملتی ہے. پھر شجر نسب کا مطالعہ کہ اگر کسی بادشاہ کی معلومات ہم کو لینی ہے تو اس کا پورا شجرہ، اس کے ٹری ڈائیگرام، جس کے اس کے والد سے والد جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ اس کا بھی جو ہے ایک ادارہ ہے. اس ادارے میں اگر ہم کسی بادشاہ کی معلومات حاصل کرنی ہے تو اس کی پوری نسل جو ہے ہم کو مل جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے لسانیت یعنی حرف اور زبان کا علم اس کے اندر ہوتا ہے. تو پرانی کتابیں ہم کو ملی ہے اور سمجھو ہم کو اس کی کچھ بھی معلومات نہیں ہے، اگر ہم اس لسانیت کے
جائیں گے، نشانی کے ادارے میں جائیں گے، اور وہاں پر تو وہاں پر جو اس کتاب کا جو ہے پوری ہم کو کون سی رسم الخط حروف کون سے، اس کی زبان کون سا، اس میں کون سا علم ہے، ساری معلومات جو ہے اس کی چھان کر کے جو ہے ہم کو دیتے ہیں، اور اس پہ سے ہم تاریخ لکھ سکتے ہیں۔ مخطوطات کا مطالعہ، اب مخطوطات خطوط کی جمع ہوتی ہے کہ پرانے زمانے کے بہت سارے خطوط جو ہے بادشاہ جو ہے بہت سارے خطوط جو یا حکم نامے جو ہے وہ نکالتے تھے اور اس کو ایک جگہ جمع کرتے تھے، تو اس پہ سے بھی جو ہے تاریخ لکھی جاتی ہے۔ تو ایسے خطوط کی جان پہچان کرنے کے لیے یا اسے سمجھنے کے لیے بھی ادارہ ہے وہ خطوط مخطوطات کا مطالعہ اس میں کیا جاتا ہے۔ سکوں کا علم، اب یہاں پر جو ہے سکے پرانے تصویر میں آپ کو دیا گیا ہے کہ کون سے بادشاہ کا کون سا سکہ تھا، کون سے زمانے کا سکہ تھا، تو اس کی پہچان اس ادارے سے کی جاتی ہے۔ ابھی نیچے تصویر دی گئی ہے ایک طریقے سے سکوں کا علم، پیچھے جو ہے کچھ لڑکے اور جو ہے لڑکیوں کی تصویر دی ہے، وہ ٹری ڈائیگرام یعنی شجرہ نسب کا جو ہے مطالعے کے لیے یہ بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک سائنس جو تاریخ داں بیٹھا ہوا ہے اور زمین جو ہے کھود رہا ہے اور اس کے نیچے جو اسے ہڈیوں کا انسان کا ڈھانچہ ملا ہے، تو یہ جو ہے آثار قدیمہ جو ہے کا یہ جو شاخے ہے اس کا بتا رہا ہے کہ وہ کھود کے نکالے گئے وہ تاریخ۔ اس کے بعد جو ہے تاریخ کی تحقیق کا طریقہ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے تاریخ کی تحقیق کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تاریخ لکھنے کے سٹیپس جو ہے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ہم تاریخ اگر لکھتے ہیں تو کون کون سے سٹیپ سے ہم کو گزرنا پڑتا ہے۔ ہم نمبر 1 کہ تاریخی معلومات کی جو ہے ذخیرہ اندوزی کرنا پڑتی ہے، جو بھی چیز ہم لیتے ہیں اس کا جمع کرنا، تاریخی تبدیلیوں کے لیے ذمہ دار عوامل کی جو ہے نشاندہی اور ان کا تقابلی جائزہ کرنا، کہ تاریخی معلومات کی سب سے پہلے جو ہے نشاندہی کرنا اور اس کی جو ہے واقعات جو گزرے ہوئے ہیں اور گزرے واقعات میں جو ہے ان عوامل میں میں جو ہے کیا تبدیلی آئی ہوئی ہے، ان تبدیلیوں کا جو ایک تجزیہ جو ہے ایک سے دو لوگوں نے تقابلی جزیہ یعنی کمپٹیٹیو جو ہے تجزیہ کر کے رکھنا۔ اس کے بعد جو ہے نمبر 2 جو ہے دستیاب تاریخی معلومات کے حوالوں کی جانچ کرنا، کہ ہم نے معلومات اٹھائی اور ان کا جائزہ لیا کہ یہ غلط یہ صحیح، اور پھر اس کا جو ہے جمع کرنا، اسی اور جمع کی ہوئی معلومات کی جو ہے جانچ کرنا۔ اچھا یہ سب چیزیں کیوں کر رہے ہیں ہم؟ کیونکہ ہم کو جو ہے تاریخ لکھنا ہے، تو تاریخ ان دستاویزات پہ سے یا پرانے ماخذ پہ سے لکھی جاتی ہے، ان ماخذ کی جو ہے جمع کرنا نمبر 2 اسٹیپ بتائی گئی ہے، پھر اس کی ان ماخذ کی جانچ کرنا، اس کی معلومات کی پوری جانچ کرنا۔ نمبر 3 اسٹیپ ہے کہ مخصوص تاریخی واقعات سے متعلق حاصل شدہ معلومات کے زمانی و مکانی حوالے اور تاریخ کے مطالعے کے طریقے کے مختلف تصوراتی خاکوں کی تفہیم کرنا یعنی جمع کرنا، کہ مخصوص تاریخی واقعات جو گزر چکے ہوتے ہیں متعلق حاصل شدہ معلومات کے زمانی اور مکانی، ان کا کون سے زمانے میں واقعہ ہوا ہے اور کس مقام کے کس جگہ پر جو ہے یہ واقعہ ہوا ہے، اس کے حوالے اور تاریخ کے مطالعے کے طریقے کے مختلف تصوراتی خاکوں کی تفہیم کرنا، اسے جمع کرنا ہے نا۔ کوئی واقعہ جو ہے، جیسا اگر ہم لیں گے کہ سندھو ہڑپا کی تہذیب اگر ہم نے لیے، تو وہ سندھو کی تہذیب کی معلومات یا لینی ہے ہم کو، تو وہ واقعات کی حاصل شدہ معلومات کی جو ہے پہلے اس کا زمانہ دیکھنا پڑے گا، پھر اس کے مقام جو ہے سندھو تہذیب کہاں پر ہو کر گزری اس تاریخی جو ہے اس جگہ کی معلومات لینا پڑے گی، اور وہاں پر جو چیزیں ملی ہیں وہ چیزوں کی معلومات جو ہے کھود کے نکالنے کے بعد جو ہے وہ یہ سنسکرتی یہ جو ثقافت جو ہے ایک ساتھ کیوں زمین کے اندر چلی گئی تھی، اس کے جو ہے تصورات کیا تھے، کیا اس کی ڈیفینیشنز تھی، وہ ساری جو ہے وہ جمع کرنا پڑے گی، تب جا کے جو ہے ہم ایک تاریخی کتاب کے اندر اندراج کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 کے بعد نمبر 4 اسٹیپ ہے تاریخی وسائل کے تجزیاتی تحقیق کرنا پڑتا ہے۔ یہ سارے وسائل جمع کرنے کے بعد جو ہے اور اس کا تجزیہ کرنا، 1 سے 2 تاریخ داں جو ہے اس کی تجزیاتی تحقیق کریں گے، تب جا کے جو ہے پھر آخری اس کی نیکسٹ اسٹیپ میں آئیں گے کہ
تاریخی حوالوں سے متعلق مناسب سوالات پیش کرنا. اب یہ تجزیاتی تحقیق کرنے کے بعد جو ہے سوالات جو ہے ان پہ پوچھے جائیں گے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو یہ فلاں دور کے اندر ہی ایسا ہو کر گزرا ہوا ہے کیا. ایسے مناسب سوالات جو ہے ایسے ٹوک بند یعنی اسٹریٹ سوالات پوچھیں گے جس سے جو ہے وہ واقعہ جو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یا گزرا ہوا ہے کہ نہیں گزرا ہوا ہے، جس سے سچائی جو ہے وہ نکل کے سامنے آ جائیں گے. ایسے سوالات جو پیش کرنے کے بعد جو ہے آخری میں جب وہ سچ سامنے آئے گا تو اس کا جو ہے ممکنہ تصورات پیش کرنا، تھیوری جو ہے وہ اس کی پیش کی جاتی ہے، اور جو ہے آخری میں جو ہے تاریخ کی پیشکش کی جاتی ہے. اس طریقے سے جو ہے تاریخ کا لکھنے کا یہ طریقہ اور اس کے سٹیپس جو ہے بتائے گئے ہوئے ہیں. اس کے بعد تاریخ نویسی کی روایت جو ہے صفحہ نمبر 2 پر جو ہے وہ دی گئی ہوئی ہے کہ تاریخ 1.1 شروع ہوگا. تاریخ نویسی کی روایت دستیاب ثبوتوں کی تجزیاتی تحقیق کر کے واقعات کو ترتیب دینے کا اسلوب نگارش کو تاریخ نویسی کہتے ہیں. اسلوب نگارش کو جو ہے تاریخ نویسی کہتے ہیں. یعنی آپ کو جو ہے 2 مارکس کے لیے اگر پوچھا گیا کہ تاریخ کی نویسی کی روایت کیا ہے، تاریخ نویس کسے کہتے ہیں، تو بچوں یہ ڈیفینیشنز جو ہے آپ کے سامنے دی گئی ہوئی ہے کہ دستیاب ثبوتوں کی تجزیاتی تحقیق کر کے، یعنی پورا اس کا تحقیق کر کے واقعات کو جو ہے سیکوینس سے لگا کر، جیسے کہ کچھ واقعات زمانے قدیم کے ہوتے ہیں، کچھ واقعات زمانے وسطیٰ کے، اور جو ہے کچھ واقعات جیسے زمانے جدید کے ہوتے ہیں، جیسے عالمی جنگ جو دور جدید کی ہے، اور سندھو تہذیب جو دور قدیم کی ہے، دور وسطیٰ میں جو ہے مغلوں کی تاریخ کہلائیں گی. تو یہ سیکوینس سے لگانے کے بعد لگانے کے طریقوں کو نگارش کو جو ہے تاریخ نویسی کہتے ہیں. اور تاریخ کو تحریری طور پر پیش کرنے والے محقق کو جو ہے مورخ یا تاریخ نویس کہتے ہیں. یعنی یہ کام کرنے والے کو، یہ جو ہے تاریخ کی تحریری طور پر لکھی ہوئی تحریر پیش کرنے والے محقق کو جو ہے پوری تحقیق کرنے والا جو ہے ہوتا ہے اسے مورخ یا تاریخ نویس کہتے ہیں. اب یہاں پر تاریخ بیان کرتے وقت ماضی میں وقوع پذیر ہر واقعے کا اندراج کرنا اور اس کی معلومات فراہم کرنا مورخ کے لیے ممکن نہیں ہے. صحیح بات ہے کہ تاریخ بیان کرتے ہوئے ماضی میں جو جتنے بھی واقعات گزرے ہوئے وہ تمام واقعات کو جو ہے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اسے تمام واقعات کو لکھ سکے. تاریخ پیش کرتے وقت مورخ کو زمانہ ماضی کی کن واقعات کا انتخاب کرتا ہے یہ اس بات پر منحصر ہے کہ اسے قارئین تک کیا پہنچانا ہے. صحیح بات ہے کہ مورخ کو کیا لکھنا پڑتا ہے کہ بھائی اب دور وسطیٰ کی اگر اسے تاریخ، دور وسطیٰ میں کی تاریخ اگر، یا پھر دور جدید کی تاریخ اگر پڑھنے والوں کو چاہیے تو دور جدید میں تو بہت سارے واقعات گزرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے دور جدید میں جو ہے دور وسطیٰ، دور جدید میں جو ہے ہم کو اگر صرف جنگوں کی معلومات چاہیے تو تاریخ نویسی کیا کرے گا کہ صرف جنگوں کی معلومات لکھ کر جو ہے پڑھنے والوں کو مہیا کرائے گا. کیونکہ پڑھنے والوں کو کیا چیز چاہیے؟ جنگوں کی معلومات چاہیے. تو یہ بات صحیح ہے کہ دور جدید میں جو بہت سارے واقعات ہو کے گزرے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ مورخ کیا کرتا ہے کہ پڑھنے والوں کو جو چیز چاہیے، جس چیز کا علم چاہیے، جیسے ہم کو دور جدید میں جو ہے پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ پڑھنا ہے تو صرف اتنی ہی معلومات کی وہ تاریخ لکھے گا. اب منتخب شدہ واقعات اور ان کی پیشکش کے دوران اختیار کیے گئے نظریاتی زاویہ نگاہ پر مورخ کے طرز تحریر کا تعین ہوتا ہے. صحیح بات ہے. یہ تاریخ لکھنے والا جو ہے وہ کسی حوالوں سے تاریخ لکھتا ہے، اور جن حوالوں، وہ جو حوالوں کو جس نے لکھا ہے اس کا نظریہ کیا ہوگا، وہ نظریہ جو ہے اس پر جو تاریخ لکھ رہا ہے وہ نظریہ جو ہے اس پر اثر کرے گا. صحیح بات ہے کہ سمجھو نیپولین کی تاریخ اگر کسی نے لکھی ہوئی ہے اور اس پہ سے جو ہم کو نیپولین کی تاریخ مل رہی ہے تو لکھنے والے نے نیپولین کے تعلق سے پازیٹیو لکھا ہے یا نیگیٹو لکھا ہے نا، تو اس کا اثر جو ہے اس کے بعد جو لکھنے والا ہے اس پر ضرور ہوتا ہے. کیونکہ پہلے والے نے جس نظریے سے نیپولین کو پیش کیا ہوگا دوسرے والا جو ہے
دوسرا طارق دا بھی جو ہے وہ تھوڑا بہت اس کا اثر جو ہے اس کے لکھنے میں ضرور آئے گا. تو یہی ہوتا ہے کہ محرک نے جس طرز تحریر کا نظریاتی زاویہ نگارش پر محرک کے طرز تحریر کا تعین ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے. اب یہاں پر دنیا بھر میں قدیم تہذیبوں میں جو میں اس قسم کی تاریخ نویسی کی روایت موجود نہیں تھی. البتہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کو ماضی کی معلومات یا اس کے بارے میں جو ہے تجسس نہیں تھا. بزرگوں کے ذریعے سنے گئے آبا و اجداد کی زندگیوں اور ان کے بہادری کے کارناموں کو اگلی نسل تک پہنچانے کی ضرورت اس وقت بھی محسوس کی جاتی تھی. غاروں میں کندہ تصاویر کے ذریعے مذہبی کی حقائق قصہ گوئی. ہاں اب یہاں پر جو ہے پہلے زمانے سے جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر جو ہے تاریخ نویسی کی جو ہے روایت موجود تھی، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو تاریخ لکھنے میں انٹرسٹ نہیں تھا. ان لوگوں کو جو ہے ماضی کی معلومات یا اس کے بارے میں جو ہے بہت سارا تجسس تھا. اسی لیے جو انہوں نے کیا کیا ہے، بزرگوں کے ذریعے جو سنے گئے آبا و اجداد کی زندگی، ان کے آبا و اجداد کی زندگیوں کی بہادری کی قصے کارنامے اگلی نسل تک ان کو جو ہے پہنچانا بہت ضروری تھا. اسی لیے جو ہے انہوں نے جو ان کو جو ہے انہوں نے جو ہے بزرگوں کے ذریعے جو ہے سنے گئے آبا و اجداد کی بہادری کی قصے کارنامے، قصے گیتے پواڑے، غاروں کی تصاویر کے ذریعے سے ان کی یادگاروں کی معلومات محفوظ رکھی گئی ہے. اور جدید تاریخ نویسی میں یہ ساری ماخذ جو ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ ایک ماخذ کی حیثیت سے جو ہے مانے جاتے ہیں کہ یہ جدید زمانے کے جو ہے اہم ماخذ مانے جاتے ہیں. جس میں جو ہے یہاں پر ایک یہ جان لیجئے کہ آپ جانتے میں بتایا گیا ہوا ہے کہ فرانس کے لور عجائب گھر میں جو ہے سب سے قدیم کتبہ جو ہے بتایا گیا ہوا ہے. یہ بھی جو ہے تاریخ نویسی کا ایک حوالہ جو ہے ماخذ جو ہے دیا گیا ہے کہ درج بالا تصویر میں جو ہاتھوں میں ڈھال اور نیزے سے لیس فوجیوں کی منظم صف اور ان کی قیادت کرنے والا سپہ سالار جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. کہ یہ جو ایک کتبہ جو نظر آپ کے سامنے آ رہا ہے بازو میں تصویر میں، اس میں جو ہے یہ جو کتبہ جو ہے فرانس کے عجائب گھر میں جو ہے آج بھی موجود ہے. اور فرانس کے لور عجائب گھر میں جو ہے یہ موجود ہے. اس کے اندر جو ہے آپ تصویر اگر دیکھیں گے بازو میں تو جو صف میں سب سے پہلا جو آدمی جو نظر آ رہا ہے وہ ایک سپہ سالار ہے. اس کے ہاتھ میں جو ہے ڈھال ہے، نیزہ ہے نا. اس کے پیچھے جو چند لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور جو ہے منظم جو ہے صف ہے اور فوجیوں کی یہ صف ہے اور ان کے ہاتھ میں ڈھال اور نیزے ہے. فی الحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ تاریخی واقعات کو تحریری طور پر درج کرنے کی قیادت میسوپوٹیمیا کی سومیر تہذیب سے اس کی شروعات ہوئی تھی. کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایسے چیزیں جو ہے کندنے کی یعنی لکھنے کی شروعات، پتھروں پہ جو ہے لکھنے کی شروعات جو ہے وہ یعنی تحریری طور پر لکھنے کی شروعات جو ہے میسوپوٹیمیا کی جو ہے سومیر جو ہے وہ تہذیب سے اس کی شروعات ہوئی تھی. اور سومیر حکومت کے جو ہے بادشاہوں اور ان کے درمیان ہونے والے جنگوں کی کہانیوں کا تذکرہ اس زمانے کے کتبوں میں جو ہے محفوظ ہے. کہ آپس میں جو ہے سومیر تہذیب میسوپوٹیمیا کے اندر سومیر جو ہے ایک ملک تھا اور چھوٹے چھوٹے ملک تھے جو آپس میں جو ہے ان کے درمیان جو ہے جنگیں ہوتی تھی. اور ان ساری جنگوں کو جو ہے یہ یہاں پر جس کتبوں میں قریت کر جو ہے محفوظ رکھا ہوا ہے. جس میں سب سے قدیم کتبہ جو ہے 4500 برس پرانا جو ہے اس سومیر کی دو ریاستوں کے درمیان ہونے والی جنگ کا اندراج ہے. اس میں جو یہ جو کتبہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر یہ جو
साल पुराना कुतबा है। इसमें जो है सुमेर की दो जो है रियासतों में जो है, छोटी छोटी रियासतें, तो उसमें से दो रियासतों में आपस में जो है जंग हुई थी, उसका जंग का तस्करा जो है, जंग का जो है उसको अंदराज किया गया। यह कुतबा जो है फिल वक्त जो है फ्रांस के आलमी शोहरत याफ्ता अजायब घर में जो है लूर अजायब घर में जो ये रखा हुआ है। अब जदीद तारीख नवीसी जो है नया टॉपिक है हमारा, जदीद तारीख नवीसी। इसमें यहाँ पर जो है ये 1.1 खत्म हुआ हमारा रिवायत तारीख नवीसी की। रिवायत क्या है, अब 1.2 शुरू हो रहा है कि जदीद तारीख नवीसी जो है किसे कहते हैं। इसके अंदर जो है अहम 4 नुकात जो है वो दिए गए हैं जदीद तारीख नवीसी की। जदीद तारीख नवीसी के तरीकों के 4 अहम खुसूसियात है। नंबर 1, सबसे पहले कि ये साइंसी तरीका है। जदीद तारीख नवीसी यानी क्या, कि तारीख जो है नए तरीके से लिखना का तरीका, ये जदीद तारीख नवीसी कहलाता है। तो इस पे जो है क्या तरीका है कि इसके अंदर क्या होता है कि ये साइंसी तरीका है जिसकी इब्तिदा मुनासिब सवालों की पेशकश से होती है। जैसे साइंस के अंदर जो है जिस तरीके से जो है साइंस जो है बिल्कुल सच बात जो होती है वही साइंस कबूल करता है। यानी इंसान के जहन में जो सवालात आते हैं उन सवालों के जवाब साइंस के ज़रिए से निकाले जाते हैं, तभी वो साइंस में लिखा जाता है। तो उसी तरीके से तारीख के अंदर भी साइंस के तरीके से सवालात पूछे जाते हैं और जो जवाब निकलता है तब उसे जो है लिखा जाता है। तो ये जदीद तारीख नवीसी का पहला उसूल है कि साइंसी तरीका है जिसकी इब्तिदा मुनासिब सवालों के पेशकश से होती है। नंबर 2, ये सवालात इंसानी मरकूज होते हैं, यानी ये सवालात ज़माना माजी में मुख्तलिफ इंसानी समाजों के अफराद के ज़रिए मखसूस अरसों में अंजाम दी गई सरगर्मियों से मुताल्लिक होते हैं। यानी ये जो है इंसानी ये सवालात जो होते हैं इंसानों पर पूछे जाते हैं, यानी ये सवालात जो ज़माने माजी में जो है मुख्तलिफ इंसानी समाजों के अफराद जो होते हैं उन अफरादों ने जो काम अंजाम दिए गए हुए हैं उनके ज़रिए से जो काम बने हुए हैं, जिन कामों को अंजाम दिया गया है वो वैसे ही सवाल पूछकर जो है वो सवालों के जवाब निकाले जाते हैं और फिर तारीख लिखी जाती है। जैसे कि एक सवाल पूछा जाएगा कि ताजमहल किसने बांधा हुआ है, तो फिर जवाब आएगा शाहजहां ने ताजमहल बांधा हुआ है। फिर उसकी पूरी मालूमात है, कौन से सन में, किसकी याद में, क्यों बांधे गया, मकसद क्या था। तो ये सारे सवालों के जवाबात निकलते। तो यही तारीख नवीसी का जदीद तरीका, तारीख नवीसी का जदीद तरीका है। नंबर 3, इन सवालों के जवाबात की बुनियाद काबिले एतमाद तारीखी सबूत होते हैं कि जो सवाल पूछे जाते हैं तो उन सवाल का सबूत भी पुख्ता होता है। जैसे कि हमने जो है ताजमहल की मालूमात ली, मैंने आपको बताया बच्चों कि हम अगर किसी सबूत पूछ रहे हैं और उसका जवाब मिला तो उसका सबूत भी होना चाहिए। जैसा कोई सवाल पूछे तो उसका सबूत भी होना चाहिए। जैसा हमने ताजमहल का सवाल पूछा तो ताजमहल तो खड़ा हुआ है, वो तो जवाब ही है, तो भाई किसी ने बांधा है तभी तो खड़ा हुआ है ना। तो ये काबिले एतमाद यानी सच होने चाहिए उसके जवाबात, तारीखी सबूत होते हैं जिसकी वजह से तारीख की पेशकश मंतकी होती है, लॉजिकल एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। कि भाई ताजमहल जो है शाहजहां से जुड़ा है, शाहजहां ने अपनी बीवी की याद में बांधा हुआ था, फिर ताजमहल शाहजहां से जुड़ा हुआ है, शाहजहां जो अपनी बीवी की याद में जो है बांधा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक लॉजिकल सीक्वेंस से जो है वो तारीख जुड़ी हुई। तो ये तारीख लिखने का जो तरीका होता है वो ऐसा ही होता है। जदीद तारीख का जो है एक दूसरे से सवालों के जवाब जुड़े होते हैं। माजी में की गई इंसानी सरगर्मियों के ज़रिए इंसानी इर्तका यानी तरक्की का जायज़ा तारीख में लिया जाता है कि ये जो माजी में इंसानी ने जो कारगुजारियाँ किया गया और उन कारगुजारियों से जो इंसान की तरक्की हुई है उसका जायज़ा जो है इस जदीद तारीख नवीसी के तरीके में मिलता है। तो इस तरीके से जो है कुल मिला के 4 जो है यहाँ पर जो है उसूल जदीद तारीख नवीसी के
ہم نے دیکھے۔ اس کے بعد جو ہے مانا جاتا ہے کہ درج بالا خصوصیات پرجدید تاریخ نویسی کی روایت کے جو بیج قدیم یونانی تاریخ نویسی میں پائے جاتے ہیں۔ لفظ ہسٹری بھی جو یونانی ہے، 5ویں صدی قبل مسیح میں ہیروڈوٹس نامی یونانی تاریخ داں نے اس کا استعمال اپنی کتاب دی ہسٹریز کے عنوان کے لیے کیا تھا۔ کہ بھائی مانا جاتا ہے کہ جدید تاریخ نویسی جو ہے، اس کے بیج جو ہے یونان کے جو ہے قدیم یونانی تاریخ نویسی میں جو ہے پائے جاتے ہیں۔ لفظ ہسٹری جو ہے وہ بھی جو ہے یونانی ہے، اور لفظ ہسٹری بھی جو ہے یونانی ہے، اور 5ویں صدی قبل مسیح میں جو ہے سب سے پہلے جو ہیروڈوٹس نامی جو تاریخ داں تھا، اس نے جو ہے اپنی کتاب جو ہے اپنی کتاب کا نام جو دی ہسٹریز رکھا تھا، اور یہیں سے جو ہے ہسٹری جو ہے لفظ آیا ہوا ہے۔ اب یورپ میں سائنسی نقطہ نظر کا ارتقاء اور تاریخ نویسی۔ 18ویں صدی عیسوی تک یورپ میں فلسفے اور سائنس کے شعبوں میں قابل ذکر ترقی ہوئی۔ مفکرین کو اس بات پر اعتماد ہونے لگا کہ سائنسی طریقے کا استعمال کر کے سماجی اور تاریخی حقائق یعنی سچائی کا مطالعہ کرنا بھی ممکن ہے۔ اگلے دور میں یورپ اور امریکہ میں یہ تاریخ اور تاریخ نویسی سے متعلق خوب غور و فکر کیا گیا۔ تاریخ نویسی میں ٹھوس ثبوتوں کو اہمیت حاصل ہوتی چلی گئی کہ 18ویں صدی میں کیا ہو، یورپ میں جو ہے فلسفے اور سائنس کے شعبے میں جو ہے بہت ترقی ہوئی، اور جو سوچنے والے مفکرین تھے ان کو اس بات پر جو ہے کانفیڈنس ہوا کہ سائنسی طریقے کا استعمال کر کے جو ہے سماجی اور تاریخی کا جو سچائی کا مطالعہ کرنا بھی ممکن ہے۔ اگلے دور میں جو ہے کیا پھر امریکہ یورپ میں جو ہے تاریخ نویسی کے متعلق جو ہے خوب غور و فکر کیا گیا، اور تاریخ نویسی کو جو ہے تاریخ لکھنے میں جو ہے ٹھوس ثبوت ملنے پر تاریخ لکھنے پر جو ہے وہ خوب سوچا گیا۔ اسی لیے جو ہے 1737 کے اندر جو ہے جرمنی میں جو گاٹنگن یونیورسٹی قائم کی گئی۔ اس یونیورسٹی میں جو پہلی مرتبہ جو ہے مضمون تاریخ کو آزادانہ درجہ دیا گیا کہ تاریخ کو جو ایک سیپریٹ جو ہے ایک سیپریٹ طور پر جو ہے مانا گیا۔ اس کے بعد جو جرمنی کی دیگر یونیورسٹیوں میں بھی جو ہے تاریخ کا مطالعہ کا مرکز بن گئے۔ گھٹنگن یونیورسٹی میں جو ہے تاریخ کو ایک سیپریٹ نظریے سے دیکھا گیا، اور ٹھوس ثبوتوں پر جو ہے تاریخ لکھنے کی شروعات یہاں پر ہوئی ہے۔ تو بچوں یہاں پر جو ہے ہم نے جو ہے اب تک کے جو یہاں پر ہمارا جو ہے یہ یہاں تک جدید تاریخ نویسی کا ٹاپک بھی جو ہے ہمارا تاریخ نویسی کی روایت، جدید تاریخ نویسی اور یورپ میں سائنسی نقطہ نظر کا ارتقاء اور تاریخ نویسی، یہاں تک کہ جو ہے ہمارا ختم ہوتا ہے یہ چیپٹر، ہے نا۔ اب اگلا جو چیپٹر رہے گا 1.3 تک جو ہے ہمارا ہو چکا ہے۔ اگلا چیپٹر جو رہے گا وہ ہمارا اہم مفکرین جو ہے انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ دوسرا پارٹ رہے گا، وہاں پر ہم لیں گے۔ اللہ حافظ۔